وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان لله كان الله له أو كما قال صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتار. آئیے تمامی حضرات بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ آج ہر سال کی طرح امسال بھی ربیع الاول شریف کی 13 تاریخ کو ہم جو سالانہ عرس سراپا قدس بادشاہ دو جہاں مخدوم العالمین حضور سیدی مرشدی سیدنا علی احمد صابر کلیر کا جو عرس پاک مناتے ہیں اس میں ہم سب حاضر ہیں، اور ہم اس وقت محسوس کر رہے ہیں کہ گویا کے سب پر صابری رنگ چڑھا ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں تو نظریں اٹھا کر کے کلیر میں آگ لگا دیتے ہیں، اور کبھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ڈی پی میں بھی آگ لگ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اور برادر عزیز قاری محمد راشد رضوی صاحب اتنے اچھے اور اچھوتے انداز میں پڑھ رہے تھے کہ جی چاہتا تھا کہ وہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. اور اس کے بعد پیر طریقت صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب زیب سجادہ آستن عالیہ صابریہ جب انہوں نے شروع کیا تو دل یہ چاہتا تھا کہ اب انہی کی تقریر ہوتی رہے. یعنی کہ جب ڈی پی کو آگ لگی تو میں سوچ رہا تھا کہ ٹھیک ہے جلنا ہے تو جل بھی جا، محفل تو ہو ہی چکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. راشد صاحب نے بھی حق ادا کیا، بعد میں صوفی صاحب نے بھی حضور سیدی سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں خراج پیش کیا. لیکن بہرحال آگ بجھ گئی اور اب فقیر کی باری ہے. اور پھر میرے مخدوم کا تذکرہ ہے. ہر سال ہم یہ محفل کا انعقاد کرتے ہیں. صوفی صاحب کی بلا بھی جو بات کہہ رہے تھے کہ اپنے جنازے کی نماز، اپنی نماز جنازہ خود پڑھائی ہے صابر پاک نے، اور یہ فنا اور بقا کی
اصطلاح کو لوگوں کے سامنے عملی طور پہ پیش کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ فنا اور بقا کی جو عملی اصطلاح صابر پاک نے پیش کی ہے، یہ انہوں نے اپنے دادا جان سیدنا امام حسین کی سنت پر عمل کیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ دنیا میں سب سے پہلے فنا اور بقا کو عملی طور پر پیش کرنے والی ذات امام حسین کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فنا اور بقا کی سب سے پہلی اصطلاح اگر عملی طور پر کسی نے پیش کی ہے تو وہ امام حسین نے پیش کی ہے. وہ کس طرح سے؟ اس لیے کہ کٹا ہوا جو دھڑ تھا وہ کربلا میں موجود تھا، یہ فنا تھا، اور نیزے پہ جو قرآن پڑھ رہا تھا وہ بقا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو خاندانی معاملات ہیں امام حسین سے، حضرت صابر پاک نے اسی کو عملی طور پہ پیش سبحان کیا اللہ، سبحان اور اللہ. لوگوں کو بتا دیا. حیرت کرنے والوں حیرت نہیں کرنا، یہ تو ہمارے خاندانی ورثے میں ملتا ہے کہ ہم جسم کو فنا کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور پھر کوئی جنازہ پڑھا کر کے بقا کا اعلان کرتا ہے اور کوئی قرآن کی تلاوت کر کے بقا کا اعلان کرتا ہے. اور خدا کی قسم یہ بات خاندان نبوت کے علاوہ آپ کو پھر کہیں نظر نہیں سبحان آتی. اللہ. نعرہ خاندان تکبیر، نبوت کا حصہ ہے، نعرہ رسالہ. یہ مولا علی کی اولاد کا حصہ ہے کہ فنا اور بقا کی منزلیں جو ہے وہ اس طریقے سے قوم کو پیش کرتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور سیدی سرکار صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج بات ہونی ہے. اور صابر پاک وہ صابر ہیں کہ آج تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بابا فرید کی خانقاہ میں گئے تو صابر ہوئے، لیکن بابا فرید کی خانقاہ سے پہلے ماں کی گود میں بھی صابر تھے. صابر تو ماں کی گود میں بھی تھے، لیکن بابا فرید کے یہاں انہیں صابر کا لقب ملا. ہونا اور ہے، اظہار ہونا اور ہے. اللہ اکبر. آپ کو نہیں پتا جب حضور سیدی سرکار صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے تو آپ روزانہ دودھ نہیں پیتے تھے. دو روایتیں ملتی ہے. صابر پاک ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ نے 2 سال کے اندر جو دودھ پینے کی مدت ہوتی ہے آپ نے دن میں دودھ نہیں پیا. دادا نے تو رمضان شریف میں دودھ نہیں پیا، لیکن پوتے نے 2 سال تک دودھ پینے کے ایام میں آپ نے 2 سال تک کے دن میں دودھ نہیں پیا. صبح سحر سے لے کر جسے صبح صادق کہتے ہیں غروب آفتاب تک صابر پاک دودھ نہیں پیتے تھے. یہ آپ کتابوں میں اور تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں. اور آپ غروب آفتاب کے بعد دودھ پیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایام طفولیت میں، ایام رضاعت میں، یعنی دودھ پینے شیر خارگی کے ایام میں بھی صابر پاک نے مسلسل 2 سال تک کے روزہ رکھا. اور ایک روایت یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر 6 مہینے تک آپ کی حالت یہ تھی کہ ایک دن دودھ پیتے تھے اور دوسرے دن دودھ نہیں پیتے تھے. ایک دن دودھ پیتے تھے، دوسرے دن دودھ نہیں پیتے تھے. اور 6 مہینے کے بعد پھر یہ ہوا ایک دن پیتے تھے، 2 دن نہیں پیتے تھے. اس طریقے سے مورخین نے جوڑ کر کے بتایا مکمل 2 سال میں صابر پاک نے صرف 9 مہینے تک دودھ پیا ہے اپنی والدہ کا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اولیاء تو وہ بھی ہیں اور وہ بہت شان والے ہیں جنہوں نے ڈکیتی سے توبہ کی اور توبہ کر کے ولی ہوئے. یقیناً ان کے آگے ہماری گردنیں جھکتی ہے، ان کی عظمت و شان کا انکار نہیں کیا جاتا. اولیاء تو وہ بھی ہیں اللہ اکبر جنہوں نے میکدے چھوڑ کر کے کعبے کی مجاوری اختیار کی، وہ بھی شان والے ہیں. لیکن خدا کی عزت کی قسم حضرت صابر کلیر کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر.
اکبر، آپ نے ماں کی گود میں مسلسل 2 سال تک کی روزہ رکھا. اور اگر یہ روایت کی بجائے یہ روایت مانی جائے کہ ایک دن دودھ پیتے ہیں، ایک دن روزہ رکھتے ہیں، پھر 6 مہینے کے بعد ایک دن دودھ پیتے ہیں، پھر 2 دن تک کے دودھ پیتے بھی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صابر ماں کی گود سے ہیں. اور جب دودھ پینے کے ایام ختم ہو گئے تو سیدی صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنے کے برابر ایک چیز کھاتے تھے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہ کھاتے تھے. یعنی کھانے پینے سے طبیعت پہلے ہی سے جو ہے وہ دور تھی. اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو جتنا بھوکا رہے گا اس کے پیٹ میں اللہ کا اتنا نور نازل ہوگا. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا حدیث پاک میں ہے کہ پیٹ بھر کے کھا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا اور بھوکے پیٹ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ثواب میں دونوں برابر ہے. یعنی پیٹ بھر کے کھا لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھا اور اتنا بھوکا ہے کہ کھڑے نہیں رہ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھوکا جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ پیٹ بھر کر کھانے والے سے جو ہے وہ بہتر ہے یا ثواب میں اس کے برابر ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تصوف کا جو پہلا زینہ ہے اسے 3 چیز کہتے ہیں: کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا. جس کی زندگی میں یہ 3 چیزیں آتی ہے وہ تصوف کے پہلے زینے پر چڑھتا ہے. میں صابر کو کیا نام دوں جو ماں کے شکم ہی سے، اللہ اکبر، ماں کی گود ہی سے کس قدر اللہ اکبر کھانے اور پینے سے دور ہیں. اللہ اللہ، جب آپ نے دودھ چھوڑا تو چنے کے برابر کوئی چیز کھلائی جاتی تھی اور اتنا ہی آپ کھاتے تھے، اس کے سوا آپ نے نہیں کھایا. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جو ہے اللہ اکبر ابھی 3 یا 4 سال کی ہوئی تو سیدنا صابر پاک نے لا موجودہ الا اللہ اس ذکر کو شروع کیا. آپ 3-4 سال کے بچوں کی عمر کو کیا سمجھتے ہیں؟ 3-4 سال کی بچے جو عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ صحیح طور پر الف با بھی پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن صابر پاک اس وقت بھی لا موجودہ الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے. بلکہ یہ بات اس سے پہلے آپ کو بتاؤں، سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 3 سال کی عمر میں ہیں، بستر پر والدین کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں. ایسے میں والدین کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک سانپ 2 ٹکڑے پڑا ہوا ہے. والد نے کہا صابر پاک کی والدہ سے، کیونکہ صابر پاک کی جو والدہ تھی وہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کی ہمشیرہ کی بہن تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت قاضی جمال الدین سلیمان نے جو بابا فرید مسعود گنج شکر کے والد ہیں، انہوں نے حضرت بابا فرید کو خط لکھا کہ فرید میرے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ عبد الرحیم عبد السلام نام کا اس طریقے کے حلیے کا ایک جوان ہوگا، وہ تیرے دروازے سے گزرے گا اور اسے روک لینا اور اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سیدنا صابر کلیر کی عظمت تو دیکھو. کسی کا رشتہ ماں باپ طے کرتے ہیں، کسی کا رشتہ بہن بھائی طے کرتے ہیں، کسی کا رشتہ دادا دادی طے کرتے ہیں. صابر پاک کے والد وہ ہیں جن کے رشتے کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت خواب میں ارشاد فرما رہے ہیں. یہ وہ ذات ہے سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ اکبر. حضرت بابا فرید کو انہوں نے خط لکھا، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بابا فرید کی بہن جو ہے حضرت صابر پاک کے والد کے نکاح میں تھی تو صابر پاک کے والد نے اپنی اہلیہ سے کہا یہ سانپ کس نے مارا ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا، اس لیے کہ میں سو رہی تھی. ایسے میں صابر پاک بول پڑے ابا جان دراصل اس کو میں نے قتل کیا ہے، اور یہ جو سانپ قتل ہوا ہے یہ سانپوں کا بادشاہ تھا اور میں نے اس کو قتل کیا، اور دنیا بھر کے سارے سانپوں سے میں نے وعدہ لیا کہ جو میری خاندان کے صابر کی خاندان کے جو لوگ ہیں آج کے بعد یہ سانپ ان کو کبھی نہیں ڈسیں گے، اور میں نے سانپوں کے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے. یہ شان ہے بچپن میں جس کی گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ. جب بچپنے کی یہ شان
شان ہے تو صابر پاک کے شباب کا عالم کیا ہوگا. تو سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں لا موجود الا اللہ کا ذکر فرماتے ہیں, اور اس کے بعد جب 5 سال کی عمر میں سیدنا صابر پاک پہنچے, 5 سال کی عمر سے لے کر آخری دم تک سیدنا صابر پاک کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی. 5 سال کی عمر سے تہجد کے پابند تھے صابر پاک. اور جب والد بزرگوار کا انتقال ہوا, پردہ فرمایا, آپ کے والد نے سیدنا عبد الرحیم عبد السلام, یہ بات پچھلے سالوں میں آپ سن چکے ہیں, یہ حضرت عبد الرحیم عبد السلام یہ بیٹے ہیں سیدنا عبد الوہاب قادری الجیلانی کے, اور وہ بیٹے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر حضور غوث الاعظم کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صابر پاک غوث الاعظم دستگیر کے پوتے کے بیٹے ہیں, یعنی پر پوتے ہیں. تو یہ عبد الرحیم عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت پردہ فرمایا جب حضرت سیدنا صابر پاک کی عمر 5 سال کی تھی. اللہ اکبر. اس عمر میں جب آپ نے پردہ فرما لیا, صابر پاک نے بستر پہ سونا ہی چھوڑ دیا. والد کے وصال کے بعد آپ نے چارپائی پہ سونا چھوڑ دیا, اور آپ کا حال 5 سال کی عمر میں یہ تھا کہ سیدنا صابر پاک ابھی ہرات کی سرزمین پر تھے, چونکہ آپ کی ولادت ہرات کی سرزمین پہ ہوئی ہے. ہرات کی سرزمین پر آپ کی ولادت ہوئی ہے, اور والد کے انتقال کے پردہ فرمانے کے بعد آپ 5 سال کی عمر سے جنگلوں میں رہتے تھے, اور جنگلوں میں جا کر کے عبادت کرتے تھے. اور حالت یہ تھی کہ 5 سال کی عمر میں آپ پانی سے روزہ شروع کرتے اور پانی پر افطار کرتے, اور جب کبھی بھوک کا غلبہ ہوتا تو گھر آ کر امی سے کہتے, امی کھانے کا انتظام کرو. ماں کی بیوگی, کھانے کے لیے کوئی انتظام نہ ہوتا. ایک دن تشریف لائے اور آنے کے بعد ماں سے کہا, امی بھوک بہت ستاتی ہے, کھانا دیجئے. مشفقہ ماں نے, بیوہ ماں نے ننھے سے شہزادے سے فرمایا, بیٹا انتظار کرو, میں ابھی انتظام کرتی ہوں. اور اپنے بچے کا دل بہلانے کے لیے آپ نے ایک ٹھلیا میں پانی ڈالا, ہانڈی میں پانی ڈالا, اور پانی ڈال کر کے چولہا جلایا, اور چولہا جلانے کے بعد ہانڈی کو رکھ دیا. کہنے لگی, بیٹے علی احمد انتظار کرو, کھانا تیار ہو رہا ہے. آپ انتظار کر لگے, ہانڈی ابلنے لگی. اس کے بعد صابر پاک ہانڈی کے قریب پہنچے اور ڈھکن ہٹایا تو مسکراتے ہوئے کہتے, امی چاول تو پک چکے ہیں, اب انتظار کس بات کا ہے. ماں کو حیرت تھی کہ کیا میں نے چاول ڈالے نہیں, میں نے چاول ڈالے نہیں, اور کہتے چاول تو پک چکے ہیں. ماں جب تشریف لائیں تو دیکھا کہ اس میں چاول ابل رہے تھے, اور نکال کر کے صابر پاک کو دیا. آپ نے کھایا, اس ہانڈی کے چاول ماں نے کھایا. اس ہانڈی کے چاول محلے میں تقسیم کیے گئے, اس ہانڈی کے چاول فقراء میں تقسیم کیے گئے. پھر بھی وہ چاول موجود تھے. اس دور کے ایک بہت بڑے ولی تشریف لائے تو ان کو وہ چاول پیش کیے گئے, تو انہوں نے فرمایا یہ تو صابر کی برکتیں ہیں. اور ان کو یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ اس کے اندر چاول موجود ہے, اور چاول موجود تھے اور گھر میں پکائے گئے تھے, یہ بات نہیں بتائی گئی. اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ پانی ابل رہا تھا اور صابر پاک کی کرامت سے یہ چاول ہو گئے. آپ بتائیں یہ کب کی کرامت ہے؟ یہ بچپن کی کرامت ہے میرے آقا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور آپ سے میں کیا عرض کروں, اللہ اکبر, یہی بچپنے کی کیفیت ہے, یہی بچپنے کی حالت ہے. سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے وہاں کے لوگ, ہرات کے لوگ کے جو روافظ تھے وہ بہت زیادہ جلتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت عبد الوہاب جیلانی کے بیٹے تھے اور وہ حضرت غوث الاعظم دستگیر کے بیٹے تھے. غوث پاک نے رافضیوں کے رد میں جو کتابیں لکھی ہے تو وہ لوگ خاندان قادریہ سے چڑھتے تھے اور ان لوگوں سے حسد کرتے تھے. جس دن جو ہے صابر پاک کی ولادت طیبہ ہوئی ہے, اس دن حضرت صابر پاک کی ولادت کی برکت سے جتنے رافضی ہرات کے اس محلے میں رہتے تھے, جو جس محلے میں شاہ عبد الرحیم عبد السلام کا گھر تھا, تو قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے ان پر ایسا عذاب ڈالا کہ ادھر صابر پاک کی ولادت ہوئی, اس محلے کے سارے رافضی صابر پاک کی ولادت کی برکت سے یک دم مر
مر گئے اور صابر پاک کی اس کرامت کو لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شان آپ کی ہے. اور اللہ اکبر، وہ منزلیں، وہ مقام، وہ مرتبہ جو سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر آپ کو ملا، اس مقام اور مرتبے کا کیا اندازہ. اس لیے کہ جب بچپنے کی کرامتیں یہ تھی، بچپنے کا یہ عالم تھا. آپ بہت مشہور سی باتیں وہ سن چکے، میں اس کو نہیں دہرانا چاہتا. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں جانا، لنگر کا تقسیم کرنا، میں اس کے علاوہ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت بابا فرید نے علاقہ کلیر دیا، کلیر کا علاقہ سونپا، پچھلے سالوں کی تقریروں میں آپ سن چکے ہیں. قاضی تبرک زموان کے واقعات، اس کی طرف بھی نہیں جاتا، لیکن آئیے اس طرف چلتے ہیں. حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر نے جب آپ کو والی کلیر بنایا اور کلیر کا تاجدار بنایا، آپ کلیر تشریف لائے. وہاں کے حالات خوشگوار نہیں تھے اور آپ نے نظر کی، پورا کلیر جل گیا. لیکن یہ چیز بھی آپ کو کلیر شریف جانے کے بعد پتہ چلتی ہے کہ حضرت سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے کلیر کو جلایا. کلیر کے 12 کوس تک اس آگ کا اثر گیا، تن کا جل گیا. لیکن ایک درخت جسے گولر کا درخت کہتے ہیں، وہ درخت نہیں جلا. یہ بھی تاریخ میں ہے. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اس درخت پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی. اس درخت پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ درخت تو نہیں جلا اور وہ فاختہ پر بھی اس آگ کا کوئی اثر نہیں پڑا. فاختہ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں. اور یہ بھی بات قابل توجہ ہے، فاختہ کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، لیکن حضرت صابر پاک کی یہ کرامت ہے کہ وہ فاختہ اسی درخت پر 12 برس تک اپنی زندگی گزارتی ہے. یہ صابر پاک کی ایک چھوٹے سے پرندے پر صابر پاک کی نظر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی 12 سال سے زیادہ کی عمر عطا فرما دے. حالانکہ پرندے اتنے زیادہ دن تک نہیں جیا کرتے. اور پھر لوگ کہتے ہیں صابر پاک گولر کی شاخ پکڑ کر 12 برس تک کھڑے کیسے رہے. تاریخ بتاتی ہے چھوٹی سی چھٹاک بھر کی فاختہ پر نظر کر دے تو وہ ایک ڈالی پر بیٹھ کر جب 12 سال گزار سکتی ہے، جب نظر کر دے تو اس کو یہ استقامت نصیب ہو جاتی ہے. تو سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ اگر 12 سال تک کھڑے ہو جائیں شاخ گولر پکڑ کر تو اس پہ تعجب کی بات کیا ہے. دراصل یہ ایک منزل ہے جس کو عالم تحجر کہتے ہیں اور اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے. عالم تحجر چونکہ اولیاء کرام انبیاء کرام کے نقش قدم پر ہوتے ہیں اور ان کو انبیاء کا فیض ملتا ہے، اور جس نبی کے وہ امتی ہوں گے اس نبی کا فیضان سے ملے گا اور وہ ولایت ان کی چمکے گی. تو چونکہ اس امت کے اولیاء سید الانبیاء کی امتی ہیں تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو فیض مل رہا ہے، ان کی کرامتیں، ان کی ولایتیں، یہ سب فیضان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. تو یہ عالم تحجر کیا ہے؟ عالم تحجر یہ ہے جو حدیث مبارکہ سے جس کی روشنی ہمیں ملتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے لی مع اللہ وقتن، آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں. وہ کون سی کیفیت ہے؟ اب ذرا اس کی طرف آئیے. حدیث پاک ہے، قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی نے شفا میں لکھتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے. ایک مرتبہ یہ حدیث کا شفا شریف میں موجود ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بارگاہ رسالت میں آئی. حضور تشریف فرماتے جلوگر تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کو سلام کیا. آقا کریم نے فرمایا من انت، تو کون ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں. تو فرمایا کون عائشہ؟ تو عرض کرنے لگی کہ میں عائشہ بنت ابو بکر، میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ. تو آپ نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضور کی زبان سے آئے ابو بکر کون ہے. دراصل یہ جو جھگڑے ہیں نا کہ حضور کیا ہیں،
یہ حضور کیا ہیں جن کے نزدیک یہ حدیثیں موجود ہیں، اور جن کی جو لوگ کتابوں میں یہ حدیثیں پڑھتے ہیں، یہ ابو بکر کون ہے؟ کہا پہلے عائشہ کون ہے؟ یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ اس خاتون کا نام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج میں جناب خدیجہ کے پردہ فرمانے کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کی ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے محبت کی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے وہ مرتبے بیان کیے ہیں، فرماتے ہیں کہ عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے، یعنی یہ کھانا سب سے افضل ہے۔ تو آقا کریم نے اماں عائشہ کی فضیلتیں بیان فرمائی، ان کا مرتبہ بیان فرمایا، ان کی محبت بیان فرمائی۔ ام المومنین نے وہ بہت ساری چیزیں بیان کی ہے، لیکن اس کا یہاں وقت نہیں ہے، ٹائم میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ اتنی چہیتی تھی، اتنی پیاری تھی، آپ کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا۔ بلکہ اماں عائشہ صدیقہ کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام مرض وصال میں ساری ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لائے، اور آج بھی حضور اماں عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہے، اور قیامت تک اماں جان عائشہ صدیقہ کے حجرے میں حضور آرام کرتے رہیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ جب میں فاتحہ کرتا تھا، فاتحہ کرتے ہوئے میں جو ہے وہ ازواج مطہرات صحابہ اور اولیاء کو ایصال ثواب کر دیتا تھا، لیکن خاص طور پر میں اماں جان عائشہ صدیقہ کا نام فاتحہ میں نہیں لے پاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کوئی عداوت ہو، استغفر اللہ، کوئی امہات المومنین سے عداوت کر کے مومن نہیں رہ جاتا تو اللہ اکبر، وہ شخص استغفر اللہ ولی کیسے ہو سکتا ہے، مجدد کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر وہ بھی مجدد الفسانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ اکبر حضرت مجدد الفسانی کہ صرف بس کوتاہی کی بنیاد پر، بے خیالی کی بنیاد پر، لاشعوری کی بنیاد پر میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام فاتحہ میں نہیں لے پاتا تھا۔ اس سے پہلی بات پتا چلی کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی وہ بھی فاتحہ پڑھتے تھے، اور ان کے یہاں بھی فاتحہ ہوتی تھی، ان کے یہاں بھی سال ثواب ہوتا تھا۔ یہ شیخ صاحب خود کہہ رہے ہیں مجددیوں، نقش بندیوں، یہ حضرت شیخ احمد سرہندی کا مسلک ہے۔ کہتے ہیں میں فاتحہ پڑھتا تھا لیکن اماں عائشہ کا نام نہیں لے پاتا تھا۔ ان بیوقوفوں کو کیا عقل ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اماں عائشہ صدیقہ کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں، یا سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں؟ ان پلیتوں کو بتا دو تمہاری ناپاک زبانوں کی گندگیاں عائشہ اور فاطمہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ عائشہ وہ ہے جس کی شان میں اللہ قرآن کی سورہ نور نازل کرتا ہے، اور فاطمہ وہ ہے جس کی شان میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی کیا ان کی بے ادبی کرے گا؟ بات نکلی تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے ان کو عام عورتوں جیسا سمجھائے۔ فاطمہ اور عائشہ عام نام لیتے ہیں آپ، یہ اینکروں کی اوقات کیا ہے جو ان بزرگوں کی بے ادبی اور توہین کریں؟ اللہ اکبر، یہ وہ مقدس ذوات ہیں کہ جن کے حجرے میں جبریل آنے سے پہلے بھی اجازت طلب کرتا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ لیکن لوگوں کو کون سمجھائے؟ اور یاد رکھنا، اگر اپنے بزرگوں کی عظمت تم نہ جانو گے تو قوم بے ادبیوں کے دروازے کھولے گی۔ اگر کوئی بدبخت اماں عائشہ صدیقہ کا مذاق تقریر میں ٹی وی پر نہ اڑاتا تو کسی پلید اینکر کی اوقات کیا تھی کہ عائشہ صدیقہ کو گالی دیتا؟ دروازے تو لوگ کھولتے ہیں۔ ہمارا مسلک ادب ہے۔ الحمدللہ ہم حضور علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، اور حضور کی نالین سے نگلنے والے جب ذروں کی تعظیم کرتے ہیں تو جو حضور کے بستر پہ آرام کرتی اس عائشہ صدیقہ کی بے ادبی ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ حضور کی ازواج و اولاد و اصحاب کی بے ادبی یہ انڈائریکٹ رسول اللہ کی بے ادبی ہے اور گستاخی ہے، وہ انجام کو پہنچیں گے۔ لیکن بات یہ کرنے چلا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں نام نہیں لیتا تھا فاتحہ میں۔ ایک دن حضور میرے خواب میں آئے اور فرمانے لگے احمد میں عائشہ کے حجرے میں رہتا ہوں۔ فرمایا میں عائشہ کے حجرے میں رہتا ہوں،
اور میرے پاس جو تحفے طائف آتے ہیں وہ عائشہ کے حجرے میں آتے ہیں، تو عائشہ کو کوئی چھوڑ کر کے مجھے اس کے حجرے میں تحفہ کیسے بھیجتا ہے؟ مجدد الفسانی کہتے ہیں آنکھ کھلی تو دل کی آنکھیں بھی کھل گئی۔ اس دن کے بعد سے پتا چل گیا اگر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اپنی فاتحہ کو مقبول کرنا ہے تو عائشہ صدیقہ کا نام فاتحہ میں لینا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ عائشہ صدیقہ ہے۔ لیکن جب وہ سلام کرتی ہے تو حضور فرماتے ہیں من انت، تو کون ہے؟ تو کہتی ہے کہ عائشہ ہوں میں۔ فرمایا کہ من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ عائشہ کون ہے؟ تو پھر کہتی میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں۔ اور پھر وہ صدیق جس کی صحابیت قرآن بیان کرتا ہے، اذ یقول لصاحبہ، قرآن جس کی صحابیت کا اعلان کرے، حضور نے کہا یہ ابو بکر کون ہے؟ یہ ابو بکر کون ہے؟ پھر کہتی ہیں میں محمد کی بیوی عائشہ ہوں۔ اس لیے کہ ابو بکر کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا، ابو بکر کوئی اور بھی ہو سکتا تھا نا، کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں۔ عائشہ نام کسی اور کا بھی ہو سکتا تھا، اور ابو بکر اس دور میں کسی اور کا بھی نام ممکن ہے ہو سکتا تھا۔ ویسے ابو بکر نام تو نہیں ہوتا، یہ ان کی کنیت ہے، ان کا اصل نام عبداللہ ہے، لیکن کنیت سے اتنے مشہور ہو گئے، اتنے مشہور ہو گئے کہ آپ کا نام لوگ بھول گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیقہ تو حضرت ام المومنین تھی بڑی ذہین، جب کہا نا کہ یہ من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ تو کہنے لگی میں عائشہ محمد کی بیوی ہوں۔ اب اس دور میں محمد الرسول اللہ، اللہ اوپر، اس دور میں محمد الرسول اللہ ان کے سوا کون تھا؟ اور کسی دور میں محمد الرسول اللہ ان کے سوا ہو سبحان کون اللہ سکتا؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ختم نبوت کا تاج پہن کر کے جو آئے تھے، اور وہ محمد الرسول اللہ ہیں اور قیامت تک ہیں، اور ان کی ردائے نبوت قیامت تک ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی سیاسی لیڈر ان کی ختم نبوت پر کبھی شبخو نہیں مار سکتا، اور اگر کوئی ان کی ختم نبوت پر شبخو مارے، یہاں والوں کو بھی عقل آنا چاہیے کہ ختم نبوت کے منکرین سے جو میٹنگیں کر رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے ختم نبوت کا منکر یمامہ میں پیدا ہوا تو بھی وہ زندہ نہ رہ سکا، اور دنیا میں قادیان میں پیدا ہوا تو بھی زندہ نہ رہ سکا۔ اور اگر آج بھی ختم نبوت کے منکرین سے کوئی اپنی سانس گانٹھ کرتا ہے اقتدار کے نشے میں، تو اس کو پتا ہونا چاہیے ختم نبوت وہ منصب مصطفیٰ ہے کہ اس سے جو ٹکرائے گا وہ مٹی میں مل جائے گا۔ محمد الرسول اللہ کی نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ بہت جلد ختم نبوت کے حوالے سے ایک تقریر مکمل ہوگی انشاءاللہ، اور حضور کی ختم نبوت پر بات بھی ہوگی۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا میں محمد کی بیوی عائشہ ہوں۔ حضور نے کہا من محمد، یہ محمد کون ہے؟ کون ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں یہ محمد کون ہے؟ اما عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ جو کہہ رہا تھا حجرے عائشہ میں بیٹھ کے من محمد، یہ محمد کون ہے؟ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ میرا سوال ہے، اس حدیث کا کوئی انکار تو نہیں کر سکتا نا؟ من محمد، یہ محمد کون ہے؟ استغفر اللہ، ملانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ صوفی صاحب کے پاس آئیں، کہا صوفی غلام رسول صاحب سے بات کرنے کا، یہ کون صوفی غلام رسول ہے؟ آپ کہیں گے یہ بات کیا کر رہی ہے؟ مولانا غفران سے بات کریں کہ یہ مولانا غفران کون ہے؟ اور بھائی موڈ میں انسان ہوتا ہے تو بات الگ ہوتی ہے، لیکن وہاں تو غصے میں ہو، خوشی میں ہو، مذاق میں ہو، کبھی خلاف شرع بات نکلتی ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا من محمد، یہ محمد کون ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں محمد کون ہے؟ اما عائشہ رونے لگی، وہاں سے نکلی اور اپنے والد کے پاس گئی۔ والد کے پاس گئی، ابا جان حضور کس کیفیت میں ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا، مجھے نہیں پہچانا، آپ کا بتایا، آپ کو بھی نہیں پہچانا۔ آخر میں جب میں نے کہا میں محمد کی بیوی ہوں تو کہا کون محمد؟ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا، اپنے آپ کا نام آیا تو کہا کون محمد؟ صدیق اکبر تشریف لائے، اب آئے سلام کیا تو جواب دیا،
اب آئے سلام کیا تو جواب دیا. اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی میں نے سلام کیا تھا, آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عائشہ. آپ نے کہا کون عائشہ؟ پھر میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ. آپ نے کہا کون ابو بکر؟ میں نے کہا محمد کی بیوی عائشہ. تو کہا کون محمد؟ حضور آپ نے اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا. حضور نے مسکرا کے کہا عائشہ کچھ وقت ایسا آتا ہے لی مع اللہ وقتن, میں اپنا وقت اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں. لوگوں کو معراج پر حیرت ہے کہ وہ معراج پہ گئے کیسے, وہ تو زمین پہ بیٹھ کر بھی خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. ایسا وقت بھی آتا ہے, ایسا وقت بھی آتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب وہ وقت آتا ہے, کون سا وقت؟ فرماتے جب میں اللہ کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہوں, فرماتے اس وقت میرے اور خدا کے درمیان پھر کوئی نہیں رہتا, نہ کوئی فرشتہ رہتا ہے, نہ کوئی رسول رہتا ہے, نہ کوئی نبی رہتا ہے, کوئی نہیں رہتا, صرف وہ رہتا ہے اور میں رہتا ہوں. اسی کی خیرات اولیاء کو ملتی ہے, اسی کو کہتے ہیں عالم تحجر, اسی کو کہتے ہیں عالم تحجر. اور جب عالم تحجر میں ہوتے ہیں, یار کی جلوہ گری جب ہوتی ہے اور مشاہدہ یار کے دروازے کھلتے ہیں, اب ان لوگوں کو کیا پتا, ان جوانوں کو میں کیا بتاؤں جن کو استنجا کی سنتیں پتا نہیں کہ یار کے مشاہدے کا وقت کیسا ہوتا ہے. ارے جنہوں نے کبھی خواب میں رسول کا جلوہ نہ دیکھا ہو, ان کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ اللہ کا جلوہ وہ مشاہدے میں دیکھتے ہیں. جلوہ یار ان کے سامنے بے نقاب ہوتا ہے. ماتھے کی آنکھوں سے تو خدا کو دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا, لیکن مشاہدہ حق میں جب وہ مستغرق ہوتے ہیں تو رسول اللہ نے کہا من محمد, محمد کون, یعنی پھر خود کی بھی خبر نہیں ہوتی, فنا کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت اولیاء ذاتی اولیاء کرام کو اس کی خیرات ملتی ہے, لی مع اللہ وقت ان کی خیرات ملتی ہے. اسی کو صوفیاء عالم تحجر میں تصور کرتے ہیں. تو صابر پاک نے کریل تو جلا دیا, لیکن وہ گولر کی شاخ پکڑے ہوئے کھڑے رہے اور عالم تحجر میں تھے, مشاہدہ یار میں تھے. مجھ سے کسی نے کہا سید صاحب صرف چلانے سے تو کام نہیں چلے گا. لوگ ہمت کرتے ہیں نا مجھے کہنے کی, کیونکہ میرے اندر نرمی ہے, نرمی ہے, ہمت کرتے ہیں, میں سن لیتا ہوں. اس لیے کہ آپ کی نہیں سنوں گا تو پھر کس کی سنوں گا, آپ کی نہیں سنوں. اور آپ میرے لیے بہت عزیز ہیں, پھر آپ چاہیں جس ڈھنگ سے کہیں, آپ چاہیں کہا چلانے سے تو کام نہیں چلے گا. آپ کہتے ہیں کہ صابر پاک نے 12 سال تک کے گلر کی شاخ پکڑ کے کھڑے رہے, نماز کب پڑھی؟ 12 سال تک نماز چھوڑ دی. اتنا بڑا الزام صابر پاک پہ. میں نے کہا میرے عزیز میں نے تو یہ گڑا نہیں ہے نا, میں نے تو پڑھا ہے. میں نے گڑا تو نہیں ہے نا, میں نے پڑھا ہے اس کو, اور میری ذمہ داری ہے جو پڑھوں وہ کہہ دوں, چھپا تو سکتا نہیں. اس لیے کہ آپ سے پھر کبھی کبھی مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہتے, رہنا بھی آپ کے درمیان ہے نا, اس لیے کہ بول کر چلے تو نہیں جانا ہے نا, جو دل میں آئے اٹھ پٹانگ بول کر جا تو نہیں سکتا, رہنا تو یہی ہے. میرا محلہ پتا ہے, میرا گھر پتا ہے, سب تو آپ کو پتا ہے نا, آپ پکڑتے ہیں نا. اور پھر واٹس ایپ تو پھر چھوڑتا نہیں ہے نا, واٹس ایپ کا دور ہے, جب آپ سب جگہ سے چھٹ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں, آپ میسج کرتے ہیں 12 سال تک کی نماز نہیں پڑھی, ابھی ولی کیسے ہو گئے؟ کہ اللہ کے بندے, جب بندہ نماز پڑھتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. عبادت اس طرح کی جاتی ہے, ایسے عبادت کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے, اور یہ کیفیت نہ ہو تو خدا تجھے دیکھ رہا ہے, خدا تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. اور عبادت کس پر ہے؟ جس کے ہوش سلامت ہو, جس کے ہوش سلامت ہو, نماز اسی پہ فرض ہے. جو ہوش میں نہ ہو اس پہ نماز ہی فرض نہیں ہے. یہ جو پاگل آپ کے محلے میں گھومتے ہیں نا, ان پہ کوئی نماز نہیں ہے. یہ مریں گے, اگر ایمان والے ہیں تو یہ جنت میں جائیں گے, جنہیں آپ پاگل کہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اچھا ہوتا اگر پاگل ہی ہوتے. ہنسنے کی بات نہیں ہے, پاگل کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا, کبھی کسی کی چگلی نہیں کرتا, کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا, کبھی کسی عورت پر بد نظری نہیں کرتا, کبھی وہ شراب اور زنا کے اڈے پہ. اصل پاگل کی بات کر, جو پاگل بنتے ہیں اچھے ہو کر, اس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں ایڑے بن کے پیڑے کھانا, وہ نہیں. جو واقعی پاگل ہے, جو واقعی پاگل ہے, وہ شراب کے اڈوں پہ نہیں جاتے. جب وہ کبھی مجھے مل جاتے تو میں کہتا ہوں ذرا دعا کر دو. میرے ساتھی کہتے آپ بھی عجیب پاگلوں سے دعا لیتے. میں کہا
وہ زبان کتنی اچھی ہے جس نے ابھی تک کسی کی غیبت نہیں کی، خدا اس کی نہ سنے گا تو پھر کس کی واہ سنے گا؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پاگلوں کی شان یہ ہے، یہ جنت میں جائیں گے جنہیں آپ پاگل کہتے ہیں. آج پاگل کی شان بھی بیان کر رہا ہوں، سن لو. پاگلوں کی شان یہ ہے، پاگلوں کی شان یہ، مل جائے تو کچھ کھلا دیا کرو، واہ واہ واہ. پتھر مت مارا کرو، دعا لے لیا کرو. اس لیے کہ جو پاگل ہے وہ کسی کی غیبت نہیں کر رہا، سچا پاگل ہے، نہ غیبت کرتا ہے نہ غیبت، اپنی دھن میں رہتا ہے. سوچو تو صحیح، جو اپنی دھن میں پاگل بن جائے، جب اس کی دعا رد نہیں ہوتی تو جو اس کے لیے پاگل بنے اس کی دعا رد کیسے ہو سکتی؟ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ. تو نماز اس پر فرض ہے پیارے میرے عزیز، اس پہ نماز فرض ہے. جس کو اپنا ہوش ہو، جس کو ہوش ہی نہ ہو، پھر وہ کیسے نماز پڑھے؟ اس پہ تو نماز ہی فرض نہیں ہے. تو حضرت صابر پاک جو کھڑے تھے نا گولر کی شاخ پکڑ کر، وہ مشاہدہ یار میں، اب یہ اتنی مشکل منزل ہے کہ اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے اور سمجھانا بھی مشکل. اور پھر آپ کے درمیان تو بڑی بہتات بات کرنی پڑتی ہے نا، کیونکہ آپ سنتے کچھ ہیں، سمجھتے کچھ ہیں، یہ کہتے کچھ ہیں. لیکن کوئی بات نہیں نا، ذمہ داری آپ میں جو سمجھ جائے، اللہ کرے سمجھ جائے. تو وہ ہوش میں نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب جلوہ یار بے نقاب ہوتا ہے، حضرت جگر مراد آبادی مجھے یاد آتے ہیں. وہ کہتے ہیں، کہے گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا. جگر مراد آبادی بڑی پیاری بات کہتے ہیں، آ گئی کان میں، کہہ گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا. صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں، واہ واہ. صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں. تو وہاں ہوش نہیں تھا کیونکہ جلوہ یار بے نقاب تھا. اب جلوہ یار بے نقاب ہے، مشاہدہ یار ہے. اب اس سے بڑی بھی کوئی نماز ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. 12 سال نماز قضا اور ترک کرنے والے کا صابر پہ فتویٰ لگانے والوں، اس سے بڑی بھی کوئی نماز ہے کہ جلوہ یار تک رہے ہوں اور پھر خود کو ہوش ہی نہیں ہو، پھر خود کو ہوش ہی نہیں ہو. 12 سال تک کے گولر کی شاخ پکڑ کر کھڑے رہے. اور بابا فرید اسی فکر میں رہتے تھے، یہ تحیر ختم کب ہوگا کہتے نہیں تھے. پاک پٹن میں بیٹھ کر کے کلیئر کے حالات جانتے ہیں. پیر وہی ہوتا ہے، پیر وہی ہوتا ہے جو روشن ضمیر ہوتا ہے. پاک پٹن میں بیٹھ کر کلیئر کے حالات جانتے ہیں. ایک دن ایسا ہوا، ایک خوبصورت جوان جو ٹرکی تھا، ترکی نسل تھا، نسل کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے تو ٹرکی تھا، ترکی تھا، لیکن اس کا نسب حضور علیہ السلام سے ملتا تھا، یعنی وہ صحیح النسب سید بھی تھے. وہ جوان آئے اور آنے کے بعد بابا فرید سے کہا، حضور مجھے مرید کریں آپ، میں مرید ہونا چاہتا ہوں، میں مرید ہونا چاہتا ہوں آپ سے. حضرت بابا فرید نے مرید نہیں کیا ان کو، اور آنکھ میں آنسو آئے تو فرمایا کہ میرا لال صابر کلیئر میں گولر کی شاخ پکڑ کے کھڑا ہے اور اس کو 12 سال ہو گئے. کون ایسا بندہ ہے جو اس کو بٹھا سکتا ہے؟ اور صابر پاک کی اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ وہ ٹرکی النسل اور صحیح النسب سید، جس کو دنیا حضرت سید شمس الدین ترک پانی پتی کہتی ہے، سبحان اللہ. ابھی وہ جوانی میں تھے. انہوں نے جب ذکر صابر سنا، ظاہر سی بات ہے جب مجھ سے آپ ذکر صابر پاک سنتے ہیں تو پھر کلیئر شریف کے چکر لگانے لگتے ہیں. وہاں سے فون کرتے ہیں، صاحب اس سال تقریر سنی تھی نا، کلیئر شریف میں ہوں، آپ کا سلام پیش کروں. اور یہ تقریریں جب دنیا بھر میں جاتی ہیں تو وہاں سے بھی لوگ پہنچتے ہیں. اور اس میں اپنا کوئی کمال نہیں، ہم تو نوکری کرتے ہیں، تو غلامی کرتے ہیں. آقا کی نظر ہو جائے تو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. سبحان اللہ. لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، شوق ہے، ذوق ہے، اب پہلے سے پہنچتے ہیں. یہ کوئی تقریروں کا اثر نہیں ہے، یہ تو ان کا فیضان ہے، وہ جسے چاہے کھینچ لیتے ہیں. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. سبحان اللہ. تو جب ہم سے آپ سنتے ہیں تو اتنا شوق پیدا ہوتا ہے. جب حضرت بختیار کاکی کے لال فرید الدین مسعود گنج شکر نے صابر پاک کا تذکرہ کیا، اور وہ مرید بھی کیسا،
جس کی تعریف پیر کرتے کرتے سبحان رونے لگے. اللہ سبحان اللہ. پیر جس کا نام لے کر آنکھوں میں آنسو لائے, کہنے لگے کہ وہ میرا لال جو ہے وہ 12 سال سے کھڑا ہے, کوئی اس کو بٹھا سکتا ہے؟ تو اس صحیح النسب سید ترکی النسل حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے کہا بابا صاحب اگر بات اتنی ہے تو میں اس کو بٹھا سکتا ہوں. حضرت بابا صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ, لیکن کچھ نصیحتیں پہلے سن لو. تم کو جانا ہے علیم اللہ ابدال کے ساتھ. یہ ابدالیت جو ہے نا, ایک یہ ابدال جمع ہے, اصل چاہیے یہ بدل, اور یہ ابدال کا جو مرتبہ ملتا ہے انسان کو, صوفیہ فرماتے ہیں وہ نفل نمازوں سے نہیں ملتا یا نفلی روزوں سے نہیں ملتا. یہ ابدال کا جو مرتبہ ملتا ہے اس میں جو چیزیں بیان کی ہے صوفیہ نے, ایک تو یہ کہ وہ سب کے لیے دل صاف رکھے, ایک سبحان اللہ. کسی کو بلا عذر شرعی برا نہ کہے, لوگوں کی خدمت کرے اور لوگوں کے لیے نرم دل ہو. جب یہ صفات بندے میں پیدا ہوتی ہے تو وہ ابدال کے مرتبے تک پہنچتا ہے, سبحان اللہ. اور جو ابدال کی منزل پر پہنچتا ہے تو پھر وہ منزل ہی جدا ہے, اس کا ذکر کبھی ہوگا انشاءاللہ. تو حضرت بابا صاحب نے فرمایا علیم اللہ ابدال کے ساتھ تم نے جانا, اور سنو آگے نہیں جانا, پیچھے کھڑے رہنا, ٹھیک ہے, اور پیچھے سے ہی بات کرنا. ٹھیک ہے حضور. بابا صاحب نے تیل دم کیا اور فرمایا کہ یہ تیل بھی ساتھ لے جاؤ, تمہیں کام آئے گا تیل. بابا فرید الدین علیہ رحمہ ان کو تیل دیتے ہیں اور علیم اللہ ابدال کے ساتھ روانہ کرتے ہیں. روایتوں میں آیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد چلے اور اشراق سے پہلے پہلے پاک پٹن سے علیم اللہ ابدال کی برکت سے شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ چاشت کے سے پہلے پہلے وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ صابر پاک گولر کی شاخ پکڑ کر کھڑے ہیں عالم تحجر میں, مشاہدہ حق میں, کسی کی کوئی خبر نہیں ہے. 12 سال تک اگر انسان 12 گھنٹے کھڑے رہے نا تو اس سے پوچھو اس کے پیروں کی حالت کیا ہوتی ہے. 12 سال تک. اور یہ بات تو کلیر کا چاند نامی کتاب, گلزار حقیقت گلزار صابری, تاریخ مشائخ چشت, سیر الاولیاء, سیر الاقطاب, یہ جو کتابیں اولیاء کی زندگی پہ اس میں موجود ہے. مختلف الفاظ کے ہیر پھیر سے مفہوم یہی ہے. 12 سال تک کھڑے رہے. سوچو 12 سال تک. اچھا گولر کی شاخ پکڑ کر, گولر کی شاخ, یہ بھی یاد رکھیں آپ کوئی ڈنڈا پکڑ کر کے رات بھر کھڑے نہیں رہ سکتے. ڈنڈا پکڑ کر رات بھر کھڑے نہیں رہ سکتے, اس لیے کہ پکڑیں گے تو ہاتھ درد کریں گے اور کھڑے ہوں گے تو پیر درد کریں گے. صابر پاک یوں بھی کھڑے ہو سکتے تھے, گولر پکڑ کے کیوں کھڑے رہے؟ بتا رہے ہیں کہ جو مشاہدہ یار میں آتا ہے پھر اس کے ہاتھوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا, اس کے پیروں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ کھڑے. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی بہترین قاری تھے, ترکی تھے, قرآن بہترین پڑھنا جانتے تھے. آپ پیچھے کھڑے ہوئے اور آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی. پڑھنے کا وہ لب و لہجہ تھا. آپ دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ صابر پاک کو قرآن سے کتنا پیار تھا, قرآن سے کتنی محبت تھی. اور اللہ کا کوئی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو قرآن سے دور ہو, قرآن کی تلاوت سے دور ہو. اللہ اکبر. قرآن وہ اللہ کی عظیم کتاب ہے جو اللہ نے نازل کیا اور وہ الفاظ حضور کی زبان سے ادا ہوئے. اور اللہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا جو الفاظ اللہ نے نازل کیے اور جو الفاظ حضور کی زبان سے جاری ہوئے وہ الفاظ ہماری زبان پر جاری ہوتے ہیں. تو ہماری زبان کتنی محترم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے فرشتے قرآن کی لذت لینے کے لیے اپنا منہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے منہ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے تلاوت شروع کی, پڑھتے رہے. حضرت صابر پاک اب تک مشاہدہ حق میں تھے. دیکھیے اب یہاں خاص طور پہ ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں. جب مشاہدہ یار ہو رہا ہے تو اب اس سے ہوش میں لانے کے لیے حضرت ترک نے کلام یار کا سہارا لیا. سبحان اللہ. جلوہ یار سے گویا کہ اب اپنی اصل حالت پہ لانے کے لیے کلام یار کا سہارا لیا. کیوں
اس لیے کہ جلوہ یار سے اب اگر کوئی چیز واپس لا سکتی ہے تو وہ کلام یار ہی لا سکتا ہے. آپ نے تلاوت شروع کی اور تھوڑی دیر میں صابر پاک اپنی اصل حالت پر آ گئے. جب اصل حالت پر آ گئے تو فرمایا کون ہے؟ کتنی اچھی تو تلاوت قرآن کرتا ہے. بس جب اتنا کہا نا کہ کتنی اچھی تلاوت کرتا ہے تو انہوں نے تلاوت ہی بند کر دی. انہوں نے تلاوت قرآن روک دی. کرے پڑھتا کیوں نہیں؟ پڑھ. تو عرض کی حضور پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی. کہ پڑھ. تو آپ نے عرض کی حضور پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی. پھر فرمایا پڑھتا ہے اور پیچھے کھڑے ہو کر کے کیوں پڑھتا ہے؟ آ گیا. پیچھے کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں؟ آ گیا. تو آپ نے تلاوت شروع کی اور جب کہا آگے آ تو آپ آگے تشریف لائے اور پھر قرآن پڑھنا شروع کیا. اب پڑھا تو اور لذت بڑی، اور لذت بڑی. تھوڑی دیر پڑھا پھر بند کر دیا. اس لیے کہ جب کوئی بہت پیاسا ہو اس کو ایک گھونٹ پلا کر کے پانی ہٹا لیں تو پیاس بجھتی نہیں اور بڑھ جاتی ہے. تپش دل تو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. کہا وہ کیوں رک گیا؟ کہا حضور میرے اندر کھڑے رہنے کی اتنی طاقت نہیں ہے، اب میں کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا، مجھے بیٹھنا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا. ترس کی حضور آقا کھڑا رہے غلام بیٹھ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. آقا کھڑا رہے واہ واہ. غلام بیٹھ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شمس الدین بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جس سے سلسلہ صابریہ چلا ہے. صابر پاک کا سلسلہ ترک پانی پتی کوئی معمولی ذات نہیں ہے. کہ آقا کھڑا رہے غلام بیٹھ جائے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اگر تلاوت سننا ہے آپ بھی بیٹھے میں بھی بیٹھتا ہوں. سبحان اللہ. جو صابر کسی سے نہیں بیٹھ سکتے تھے وہ قرآن کے نام پہ بیٹھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن بیٹھے کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو میں اس طرح نہیں بیٹھ سکتا، تم مجھے بٹھاؤ، تم مجھے بٹھاؤ. تو صوفیاء کرام نے جو بالخصوص سلسلے صابریہ کے صوفیاء ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی تشریف لائے پیچھے کی طرف اور حضرت صابر پاک کی پیٹھ سے اپنا سینہ لگایا اور آپ کے ہاتھوں کو پکڑا. اور چونکہ آپ جو کھڑے تھے آپ کی پیٹھ گولر کے درخت کے تنے کی طرف تھی تو اب حضرت صابر پاک کو انہوں نے بٹھانے کے لیے اپنا سینہ صابر پاک سے لگایا، ہاتھ پکڑے اور اس کے بعد یوں دھیرے دھیرے کرتے ہوئے اس طرح بٹھایا کہ حضرت صابر پاک کی پیٹھ گولر کے درخت سے لگ گئی اور آپ بیٹھ گئے. پھر آپ نے تلاوت شروع کی اور جو تیل حضرت بابا فرید نے دیا تھا پیروں کی مالش کی، 12 سال سے کھڑے تھے نا. اب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے پھر بند کر دیا، تلاوت پھر روک دی. کہا آپ کیوں روکا ہے؟ اب کر تلاوت. عرض کی حضور کھلے آسمان کے نیچے کب تک تلاوت کروں گا؟ کھلے آسمان کے نیچے کب تک تلاوت کروں گا؟ مجھے کوئی چھت بھی چاہیے نا تلاوت کے لیے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ایک جھوپڑی بنا اور پھر اس جھوپڑی کے اندر سرکار صابر پاک خود بیٹھے اور شمس الدین ترک پانی پتی بھی بیٹھے اور پھر تلاوت سنتے تھے. اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ نے مرید کیا اور جس دن مرید کیا اس دن جو جلال صابری تھا صابر پاک کا جلال پھر اس میں کمی آنا شروع ہو گئی. حالانکہ کمی تو اسی دن سے آنا شروع ہو گئی تھی جس دن سے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی تشریف لائے تھے. اب زندگی معمول پر آ گئی لیکن صابر پاک کا حکم تھا دیکھو دن کو میرے سے ملنے آنا، مجھ سے ملنے دن کو آنا، رات کو نہیں آنا. اور تم الگ رہنا رات کو اور میں الگ رہوں گا. اس لیے کہ دن کو تو شمس الدین کا ساتھ ہوتا تھا لیکن رات کو پھر وہی لی مع اللہ وقتن کا صدقہ ملتا تھا. یہ سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. مجھے گھڑی بھی اب روکتی ہے کہ میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں
لیکن صرف اتنی بات پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے، اس لیے کہ 10:30 بج چکے ہیں، اور یقین جانیں کہ صبح سے فجر سے شادی کی تقریب میں تھے اور اب تک، اور مہمان بن کر کے جانا اور ہوتا ہے، میزبان بننا اور ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں سوچ رہا تھا، ساتھیوں سے کہتا تھا کہ اتنا جگہ ہے، بیان کیسے کروں؟ واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نام صابر زبان پر آیا، میری پوری تھکن چلی گئی، اور اگر آپ یہاں پر 3 گھنٹہ 5 گھنٹہ بھی بیٹھیں گے تو میں صابر پاک کا ذکر کر سکتا ہوں، لیکن آپ کا بھی خیال ہے، وقت کا بھی خیال ہے، انتظامیہ کا بھی خیال ہے، تو صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو انہوں نے بٹھایا قرآن کے نام پہ، جھوپڑی بنی قرآن کے نام پہ۔ اب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، اب رہنے لگے صابر پاک کے ساتھ۔ یہاں پر اب بات مکمل ہو رہی ہے، اختتام کو جا رہی ہے۔ بابا صاحب نے ادھر کہا میرا صابر بیٹھ گیا، بابا فرید نے کہا میرا صابر بیٹھ گیا، زندگی معمول پر آ گئی، عبادتیں ہونے لگی، واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ بابا صاحب نے فرمایا اپنے کچھ مریدوں سے اور اپنے دربار کے سماع کرنے والوں سے، شعراء سے، کہ کام کریں، جا کر میرے صابر سے ملاقات کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ لوگ حضرت صابر کلیئر سے، اب صابر پاک کا مقام پیر کی بارگاہ میں دیکھو کیا ہے، حضرت صابر کو میں اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، اپنی اوقات کیا ہے۔ بابا فرید جس کو غریب نواز نے شہباز کہا ہے، فرمایا قطب الدین تو نے اس شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کے نام کی برکت سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ حضرت بابا فرید وہ ہیں، اور یہ فرید ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام مسعود ہے۔ فرید اس لیے کہا گیا فرید بنائے، فرید یہ بنائے فرد سے، فردانیت سے، فریدیت سے۔ مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ آپ کہتے ہیں نا ایک فرد ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ فرد ہے، یعنی اپنے زمانے میں یکتا، فرید، اس جیسا کوئی نہیں اس کے زمانے میں۔ یہ فرید کا لقب دیا گیا، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں لغت کو مکمل طور پہ آپ کے دماغ میں اتار نہیں سکتا، میں نے مفہوم پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر، اصل نام مسعود، اور فرید اس لیے کہ اس دور میں ان جیسا ولی روئے زمین نے نہیں دیکھا، چشم فلک نے نہیں دیکھا، وہ فرید الحق والدین۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید کہتے ہیں میرے صابر سے ملنے جاؤ۔ حضرت صابر کلیئر سے ملنے کے لیے گئے۔ جب ملنے کے لیے گئے تو چونکہ وہ لوگ تھے بیچارے، صابر پاک اسی جھوپڑی میں جو شمس الدین ترک پانی پتی نے گھاس پھوس کی بنائی تھی بیٹھے ہوئے تھے، عبادت میں مصروف تھے۔ انہوں نے جا کے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا حضرت فرید کے یہاں سے آئے۔ آپ بھی کہتے ہیں نا کہیں جاتے ہیں، ہم اس محلے میں رہتے ہیں جس میں فلاں پیر صاحب رہتے ہیں، مولانا صاحب رہتے ہیں، فلاں صاحب رہتے ہیں، شاعر صاحب رہتے ہیں، خطیب صاحب رہتے ہیں۔ آپ اپنے محلے کا تعارف اس طریقے سے کراتے ہیں نا فخر کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت فرید کے یہاں سے ہیں۔ تو حضرت صابر پاک نے یہ فرید کون ہے؟ یہ فرید کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے یہاں سے آئے ہیں۔ تو حضرت صابر پاک سن کے کہتے ہیں اچھا بابا فرید میرے پیر کے یہاں سے آئے، آپ لوگ میرے پیر و مرشد کے یہاں سے آئے۔ بس ان لوگوں نے سنا، بہت سی باتیں ہوئی، گولر پکائے گئے، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، البتہ بات اسی پہ ختم کرنی ہے۔ حضرت صابر پاک نے کہا اچھا میرے پیر و مرشد کے یہاں سے آئے۔ تو وہ لوگ جب گئے نا تو بابا فرید سے کہا، بابا فرید نے کہا گئے تھے نا میرے صابر کے پاس، کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پورے سفر کی رودات بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد کہا حضرت جب ہم نے ان کو کہا نا کہ ہم حضرت فرید کے یہاں سے آئے، تو کہہ رہے تھے یہ کون فرید ہے، کس فرید کے یہاں سے آئے ہو؟
تو ہم نے کہا بابا فرید الدین گنج شکر کے یہاں سے آئے ہیں. تو وہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے نا, ٹیک چھوڑ دیا اور ٹیک چھوڑ کے کہتے ہیں اچھا میرے پیر و مرشد کے یہاں سے آئے ہیں. تو حضرت فرید الدین گنج شکر نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ اٹھ کر کے وجد کرنے لگے. آپ پہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی. کس پر؟ بابا فرید الدین گنج شکر پر. اور جب وجد کی کیفیت تھم گئی تو حضرت بابا فرید کہتے تھے لو ہم بھی پیر ہو گئے, لو ہم بھی پیر ہو گئے, لو ہم بھی پیر ہو گئے. لوگوں نے کہا حضرات پیر تو پہلے سے تھے, اس لیے کہ جمال الدین حاسی آپ کے مرید ہیں, فلاں آپ کے مرید ہیں, فلاں آپ کے مرید ہیں, حتیٰ کہ صابر بھی تو آپ کے مرید ہیں. اور آپ وجد میں کہہ رہے ہیں ہم بھی پیر ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ آج ہم بھی پیر ہو گئے اس لیے کہہ کے فخر کر رہے ہیں کیونکہ صابر کی زبان سے نکل گیا کہ آپ ہمارے پیر و مرشد کے یہاں سے آئے. سبحان اللہ. صابر جس کو پیر و مرشد کہہ دے, اللہ اکبر, یہ سند ہے کسی کے پیر ہونے کی. سبحان اللہ. ہم بھی پیر ہو گئے. اللہ اکبر, یہ صابر پاک کا مقام ہے. صابر پاک کہہ دے میرے پیر و مرشد تو بابا فرید پہ وجد آتے ہیں. یہ سرکار صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے آمین, مالا مال آمین. فرمائے. اس روحانی محفل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کو مجھے در صابر کی حاضری بار بار نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.